منبر نور پر بالوباء مؤخر علماء معذر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ عرض و معروف سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیارے اقوال نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الناظم الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظان ملت اسلام، یہاں وقت بہت مختصر ہے اور ذکر دو بڑی ہستیوں کا کرنا ہے، ذکر دو بڑی ہستیوں کا کرنا ہے اور وقت بڑا مختصر ہے۔ ایک بار اور جلدی سے درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ کرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ مما اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ من مات علی حب علی مات شہیدا، من مات علی حب علی مات شہیدا، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے۔ دریا کی طرح دل ہو میرا با الفت حیدر، دریا کی طرح دل ہو میرا الفت حیدر، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا تھا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول اٹھتے ہیں۔ علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں۔ ارے علی کا عشق ماؤں کی طہارت پر گواہی ہے، علی کا عشق ماؤں کی طہارت پر گواہی ہے۔ علی کا نام سنتے ہی تو سجدے بول پڑتے ہیں، علی کا نام سنتے ہی تو سجدے بول پڑتے ہیں۔ کون علی؟ ارے وہ علی جن کی تعریف خود امام اہل سنت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں مرتضی شیر حق اشع الاشعری۔ کون؟ یہ آج عجیب رنگ بنائے، واللہ عظیم کہتا ہوں، پڑھے امام اہل سنت کو، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے کتاب لکھی مطلع الکمرین بفضیلت شیخین، جانتے ہیں یہ کتاب شیخین کی فضیلت پر، لیکن اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت نے 70 صفحہ پر حضرت مولا کائنات کی تعریف کی، اور فرماتے کیا جانتے ہو؟ امام المشارق والمغارب، یہ چھوڑیں، اکثر جمعہ میں سنتے ہیں جو خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ رضوی، میرا امام لکھتا ہے امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع الموصلات والرسائل اخی الرسول جافی البطول علی المومنین علی ابن ابی طالب۔ اور پھر یہ تاریخ جان جو امام اہل سنت مطلع القمرین کے اندر فرماتے ہیں، کون علی؟ کون علی؟ وہ علی کہ جب اللہ کے رسول نے تبوک پر نہ لے گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حضرت خود نقل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ جاتے ہیں؟ آقا فرماتے علی کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا؟ وہ ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ اور آگے سنے اعلیٰ حضرت فرماتے کون علی؟ وہ علی کہ خود اللہ کے رسول فرمائے انا علی کیوں من
شجر واحدہ، میں علی ایک ہی درخت سے. اعلیٰ حضرت کہتے کون علی جو جھول رہا ہے؟ کون علی؟ فرماتے ہیں نا وہ علی جو سیدہ فاطمہ الزہرا عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہ جیسی دلہن کا دولہا بنا. سبحان اللہ. یہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اور اعلیٰ حضرت نے جو سادات کی تعریف کی بندہ حضور پیر طریقت جلوہ بار ہے، رہتی دنیا تک کوئی نہیں کر سکتا. رہتی دنیا تک امام اہل سنت فرماتے ہیں پارہائے صحف گل چاہائے قدس اہل بیت طہارت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف قرآن کے پارے، اور اگر پارہ سے مراد چل آیت ہی لے لے تو قرآن کی آیت ہے. گنچا ہے قدس، جنت کے گنچے ہیں، کلیاں ہے. کون؟ قرآن کے پارے ہیں، جنت کے پھول ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے. تم نے کہاں اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے؟ کیا کس کونے میں بیٹھ کر امام اہل سنت کو پڑھتے ہو؟ وہ امام اہل سنت کہ جب اہل بیت کی تعریف کرنے آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مولا کے حق میں کہ کوئی دوسرا صحابی نظر نہیں آتا. یہ فضیلت ہے ان کی. انہوں بول رہے آپ جانتے ہو جب اعلیٰ حضرت نے آواز اس کے اندر کیا چھوٹا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے طلعت رسول اللہ. یہ سنیں جب امام اہل سنت نے اہل بیت کی تعریف کی. آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کرتی ہے نا. کون اعلیٰ حضرت؟ جن کے متعلق کہا گیا مانا رب نے تجھ کو ایک گانا، لایا جم نے تیرا کرانا، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت شرک کا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چیتے لوگ علم سید الابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے کس کو پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، قبر پر ایک دن مسیحیت کو جلال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا خیال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی گلیسی ماؤ سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ سے محتاب پہ. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے. قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد. زندہ باد ہے مفتی احمد رضا کا زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ 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 کرے کہ مائک والا ٹھیک ہو جائے اور کر دیتے ہوئے پاک پڑھ لیں انشاءاللہ. مولانا محمد بن عبد الوجود والکرم والحب کرام وابنه الكريم وبارك وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قوم کے ایمان و حرمت کے نگہبان زندہ باد. زندہ باد ہے مفتی احمد رضا کا. زندہ باد. ابر رحمت تیری برکت پر دوہر باری کرے. حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. بنا کے دعات بھی باقی ہے. شان رہبری تیری ہزاروں رحمتیں ہو گئے. امیر کارواں تجھ پر. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے سادات کا ادب بتا دیا. سبحان اللہ. اور سنیں وہ ایک نمبر نظری نہیں، 2 نمبر ہے جو سیدوں کی توہین کرتا ہو. ایک نمبر نہیں. اب آؤ شان مولا کی طرف تھوڑا بڑھے. ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ شہاب الدین دولت آبادی. علم نحو کے بہت بڑے امام ہیں. علم نحو کے بہت بڑے امام ہیں. ہر جملے پر دلیل لیتے چلو. علامہ شہاب الدین دولت آبادی. آپ نے مناقب شہداء کے اندر ایک روایت نقل فرمائی. ویسے ابن کثیر وغیرہ نے البدایہ والنہایہ میں، سیرت ابن ہشام میں بات موجود ہے کہ کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا. اس کنویں کے اندر ایک سانپ تھا. یہ تاریخ والے ہیں، یہ تاریخ والے بات دے رہا ہوں. اگر حجم کر پائنا تو ٹھیک ہے ورنہ واپس کر دینا.
فرماتے ہیں علامہ شہاب الدین کہ مکے کا دستور تھا، کعبے میں ایک دیوار تھی جس کے اوپر ایک ازدہار رہتا تھا، جس کے اوپر ایک سانپ رہتا تھا. جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو لے جا کر کعبے میں رکھتے. اگر سانپ کاٹ لیتا تو کہتے اس کی ماں پاک نہیں ہے. اگر سانپ کاٹ لیتا تو کہتے اس کی ماں پاک نہیں ہے. اور جسے سانپ نہیں کاٹتا کہتے اس کی ماں پاک ہے. اب مولا پیدا ہوئے، علی کی ولادت ہوئی، علی کی گلی گلی میں علی کی سزائیں دیتا ہوں. منافقوں کو یہی ایک سزائیں دیتا ہوں. علی کے نام سے عزت ملی ہے جب بھی مجھے، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. اور نفس ہمارا تمہارا یا علی کہنے کے بعد، نفس ہمارا تمہارا یا علی کہنے کے بعد، مل گیا تم سے کنارا یا علی کہنے کے بعد. پہلے میں مشکل میں تھا، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہے. پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہے. ایک بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، ایک بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. راہ حدیث پر چلنا سکھانے کے لیے ماں نے کھوتی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد. علامہ شہاب الدین دولت آبادی فرماتے دستور کے مطابق نام مولا علی کو بھی لے جا کے بٹھایا. مولا علی کو کہتے یہ سانپ نکلا تو مولا نے اس کا منہ پکڑ دیا. سانپ آیا، مولا نے پکڑ کر اس کی منڈی ایٹ دی، سانپ مر گیا، سانپ مر گیا. ولدیت چیک کرنے والا سانپ مارا گیا. بڑا بھاری چولہا دے رہا ہوں، نسب پہچان کر بتانے والا سانپ مار دیا گیا، مار دیا گیا. کس نے مارا؟ علی نے مارا. اب لوگ نسب کیسے پہچانیں گے؟ کہا چھوڑے، سانپ مر گیا کوئی بات نہیں، وہ نسب بتاتا تھا. اب جس نے مارا ہے اسی کے نام سے نسب پہچانے جائیں گے. سبحان اللہ. اب اسی کے نام سے نسب پہچانے جائیں گے. میں نے شروع میں کہا تھا نا، میں نے نہ کہا تھا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا. منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول دیتے ہیں. منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول اٹھتے ہیں. اور علی کا عشق ماؤں کی طہارت کی گواہی ہے. علی کا عشق ماں کی طہارت پر گواہی ہے. علی کا نام سنتے ہی تو سجدے بول دیتے ہیں. سجدے کیا؟ اب آپ ذرا سوچے، سجدے کون مولا؟ وہ مولا سجرا بولتے ہیں کہ میں نے جو کہا نا بعد میں اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے. والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. یہ کس عصر کی قسم ہے بھائی؟ مہینے میں ہفتے میں 7 بار عصر، مہینے میں 30 بار 29 بار عصر، سال میں 365 بار. یا اللہ یہ کون سی عصر ہے؟ یا اللہ عصریں بہت ہے، یا اللہ بڑی عصریں آئی. اب مفسرین فرماتے ہیں یہ دوسری عصر نہیں، ارے یہ تو صحابہ والی عصر ہے. یہ مقام صحابہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے. علی کے عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے. اچھا ایک بات ہو، میرا کا فرماتے پہلا معائنہ یا والا انعام بالقلب. میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، اللہ کے نبی سو جائے نماز قضا. اور علی بیٹھے ہیں سورج کی طرف، کبھی چہرے مصطفیٰ کی طرف، کبھی سورج کی طرف. ڈوبنے والا ہے، ڈوبنے. نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو. آواز کے نیند میں خلل واقع ہوگی، کہیں گستاخی نہ ہو جائے. دیکھا سورج ڈوبنے کے قریب ہے، سورج کا ٹکیا لو لو کر رہا ہے. حضرت مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آنکھوں سے آنسو کا قطرہ وہ دعا والے مکڑے پر گرا. اللہ کے حبیب بیدار ہوئے. اللہ کے حبیب فرماتے علی کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا عصر کی نماز گئی.
ابھی فرماتے علی قضا پڑھو گے یا ادا؟ ٹوٹ جائیں گی. مرشد پاک فرماتے ہیں مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو. میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو. بڑی جنت ہبا کر دے. یہ میرے مرشد کا بڑا پیارا کلام ہے. لے 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 لے. اب جلا دے کے علی نبی موجود ہو کون قضا پڑے گا؟ میں جناب مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ ادا، یا رسول اللہ ادا پڑھوں گا. فرماتے نا ابھی نے یوں اشارہ کیا، یوں سورج کی طرف اشارہ کیا، کھینچ کر لا کر اصل کے وقت پر روکا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اٹھا. ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میں رکوں گا یہاں پہ. جب تو اللہ کے حبیب نے کھینچا. یہ ہمارے بچے نا سائنس پڑھتے ہے نا. سائنس والوں کا نظریہ کیا ہے؟ زمین گھومتی ہے. فلاسفہ کہتے ہیں آسمان ہے نا. کوئی کہتا ہے زمین گردش میں ہے، کوئی کہتا ہے آسمان گردش میں ہے. لیکن میرے قرآن نے دونوں کا رد فرما دیا. امام اہل سنت نے بے شمار لڑائی کے انبار لگا دیے اور فرماتے ہیں نہ زمین گھومتی ہے نہ آسمان گھومتا ہے، بلکہ چاند اور ستارے گردش میں ہے. چاند اور ستارے. چل اچھا اگر سائنس والوں کی بات مان لے یہ زمین گھومتی ہے تو پھر ذرا بتانا میرے حبیب کی انگلیوں کی طاقت. اشارہ کیا، چلتی ہوئی زمین کو پلٹا کر کے رکھ دیا. اگر فلاسفہ کی مانے آسمان کی چکیاں چل رہی تھی، مدینے کے تاجدار نے آمنہ کے راج دلارے نے اشارہ کیا، آسمان کو پلٹا کر کے رکھ دیا. تو پھر یہ تو فیل ہو گئے کیونکہ اشارے سے پلٹا دیا. اب سنیں، نہ آسمان چلے نہ زمین چلے، بلکہ چلے کیا؟ یاسین سورہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ طَلَعَتْ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. چاند اور ستارے اپنے محور میں گردش کرتے ہیں. چاند اور ستارے، سورج اپنے محور میں گردش کرتے ہیں. اور جہاں جہاں ان کی روشنی پڑتی ہے دن ہوتا ہے، جہاں نہیں پڑتی ہے وہاں رات. عزیزان ملت اسلامیہ، علی کے لیے اشارہ کیا، اشارہ کیا. سورج پلٹ کر عصر کے وقت آ گیا. تو پھر بتاؤ نا کتنا باکمال نبی ہے ہمارا. سب سے اولا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. یہ وہ نبی ہے جس نبی کی کوئی مثال نہیں، جو نبیوں میں افضل، جو رسولوں میں افضل، جو سارے فرشتوں سے افضل. ہماری طرح، ہماری طرح ہم کہتے گھر میں چکی چلتی ہے ذرا انگلی ڈال کے روک دے، رکا کے دکھا. دعویٰ کرتا ہے دلیل دے. ابے پگلا تجھ سے تیرے گھر کی چلتی چکی نہیں رکتی. سائنس کی مانے تو زمین کی چلتی چکی کو اشارے سے روک دیا، اشارے سے. اب ساری ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول اللہ حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت مولا علی اعلیٰ حضرت فرماتے بہرے تسلیم و علی میدان میں، زبان امام اہل سنت شان مولا علی فرماتے بہرے تسلیم و علی میدان میں سر جھکا کرتے ہیں تلواروں کے. یہ قاری صاحب نے مجھ پر ایک قرض ڈالا ہے مرحب ہے نا، اور میں قرض نہیں رکھتا، اتار دیتا ہوں. سنیں وہ خیبر کا قلعہ آپ نے سنا ہوگا، خیبر کا قلعہ. اعلیٰ حضرت کو پڑھو فرماتے پہلے تسلیم و علی میدان میں سر جھکا کرتے ہیں تلواروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. اب ذرا اس کو پڑھے فرماتے پڑھنا بخاری. سبحان اللہ. میرے امام نے جتنا شعر لکھا ہے، جتنے جملے لکھے ہیں، یا قرآن کی تفسیر ہے، یا حدیث کی تشریح ہے، یا اقوال ائمہ ہے، لفظ نہیں لکھا.
جو لکھا ہے نا باقاعدہ مسجل حوالوں سے لکھا ہے. تلوار کا کام کیا بھائی؟ کاٹنا. تو تیرے وجہ سے میری ہل رہا نا پورا یہ کاٹنا. اسٹینڈ لے کے آ کر سیدھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے تو لا کے دے. کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نا میدان کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں کل یہ جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر سارے صحابہ دعا کر رہے ہیں. صبح اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب کہاں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صبح چشمے آگے جھک رہی ہے. علی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو بلا لو. مولا علی آئے. اللہ کے نبی نے لعاب نکالا، لعاب نکالا اور چشمے علی نے لگایا. ہم نے کہا مولا علی کیا ہوا؟ کہنے لگے، فرمانے لگے یہ جو آنکھ صحیح سالم کی نا اس سے کہیں زیادہ اس آنکھ سے نظر آنے لگا جس میں مدینے والے نے اپنا لعاب ڈال دیا. میری طرح سے پگلا ذرا بیوی کی آنکھ میں تھوک لگا پھر پتا چل جائے میری طرح سے. سن جناب مولا کو جھنڈا دیا. جھنڈا اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل یہ جھنڈا اسے دوں گا جس سے جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے. پتا چلا علی وہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس کے رسول بھی پیار کرتے ہیں. اب سنیں مولا آئے نہ گئے اور مرحبا آیا، مرحب بڑا پہلوان، وہ اپنا خاندانی رزق پڑھتا ہوا اپنے قصیدے پڑھتے ہوئے ہے نا ڈینگے مارتا ہوا اور مولا علی کے سامنے حضرت مولا علی چھوٹے کرتے تھے. کہنے لگا اپنی تلوار پھینک دیں، مجھ سے جنگ کرنا تمہارے بس کا لوگ نہیں ہے. اب ذرا سنیں حضرت مولا پاک فرماتے ہیں سب میں بہو ام النبی حیدرا، میں بہو کہ جس کی ماں نے جس کا نام شیر ببر رکھا ہے. شیر ببر جانتے ہو مفسرین فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت مولا علی نے یہ جو جملہ اس سے کہا اسی رات میں مرحب نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ببر شیر مجھے پھاڑ رہا ہے، ایک ببر شیر مجھے پھاڑ رہا ہے. حضرت مولا سامنے آئے، اس نے بھی اپنی تلوار نکالی. جناب مولا پاک نے بھی اپنی تلوار نکالی، وار کیا، ڈھال پر روکا، دوسرا وار کیا، پلٹ کر کے جب اس نے تیسری بار وار کیا حضرت مولا پاک نے اپنی ڈھال کو آگے کیا، ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی. ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی. اب جب ڈھال دو ٹکڑے ہوئی نا ایک بار ایسا ضرب حیدری لگا، سر پر مارا، خود کٹے، چہرہ کٹا، جسم پھٹا، گھوڑے کے ساتھ زمین میں آ کر کے تلوار پیوش ہوئی. آواز آ رہی تھی شاہ مرکا شیر یستا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صاحب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، من کنت مولا من کنت مولا زہرا کے شوہر شمس کلندر صدیق کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا یہ ہم جو پڑھتے نا شاہ مرزا شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صیفہ الا ذوالفقار، تو ایک جماعت ہے نا وہ جو جھوٹی ہے وہ کہتی ہے دیکھو جی یہ شیعوں والا کام کرتے. پاگل، اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں بالفاظ دیگر یہی شعر لکھا ہے، یہی شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اگر جسے شک ہو نا ابھی پروگرام کے بعد آنا کتاب مطلع القمرین دکھاتا ہوں تمہیں، دیکھ لو آ کر الفاظ کے چینجنگ کے ساتھ امام اہل سنت نے اسی شعر کو لکھا. پتا چلا علی کا نام لینے سے یہ سجدے بول پڑتے ہیں. کون؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اب میں تمہیں بتاؤں دنیا میں ہندوستان کے اندر واحد ایک شخصیت جو سونگ کر نسل بتا دے، سونگ کر. میں سنا دوں تمہیں، حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی یادگار اخلاق الوبار، انہوں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا، ان سے فیض حاصل کی ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کون ہے جانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے اور دوسرے بیٹے حامد رضا خان. اعلیٰ حضرت کی 5 بیٹیاں، اعلیٰ حضرت کی
5 बेटियां, पगलो नाम सुनो नाम। पहली बेटी जब पैदा हुई, बड़ी बेटी, तो आला हजरत ने बड़ी बेटी का नाम कनीज़े हसन रखा। दूसरी पैदा हुई, कनीज़े हुसैन रखा। तीसरी पैदा हुई, कनीज़े हसनैन रखा, कनीज़े हसनैन रखा। चौथी पैदा हुई मुस्तफाई बेगम। पांचवी पैदा हुई मुर्तज़ाई बेगम। गुजरातियों को बैठे कहाँ पढ़ते हो किताबें? क्या पढ़ते हो? ये आला हजरत है, अपनी बच्चियों के नाम भी ऐसे रखते हैं। नहीं समझ में आता कि बड़े महल पहले बैठे। आपने नाम सुना अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी? कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मुफस्सिर कुरान, सुभान अल्लाह। शागिर्द आला हजरत, अल्लाह अकबर। आला हजरत के शागिर्द हैं। इनके एक दोस्त थे सैयद दीदार अली शाह, जो आला हजरत सरकार के उम्र में बड़े थे। ये अक्सर मिलने के लिए अलवर से, अलवर आप लोगों को बताए, अलवर से मिलने मुरादाबाद आते सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से। तो जब ये पहुंचते ना, जब ये पहुंचते तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का बक्सा तैयार होता। कहाँ जा रहे हो? बस जा रहा हूँ अपने मुर्शिद के पास, आला हजरत के पास। तो जहाँ तो बड़ा लोगों ने पूरा गंडा उड़ाया था, अहमद रजा मिला खाने, अहमद रजा फलाह है, अहमद रजा फलाह है, अहमद रजा फलाह है। उन्हें नहीं पता था माना अरब ने तुझको रिगाना, लाया आजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हामी सुन्नत, चीख पड़े चोटी के भावड़े, पार दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया। हामी सुन्नत, जोर से बोले हामी सुन्नत। वो आले हजरत देखो माते ना की सैयद दीदार अली शाह उम्र में भी बड़े थे। वो चले ना आप भी कर रही थी, लेकिन यार मैं नहीं जाऊंगा। क्या नारा लगाए थे? मैंने सुना साथ के पठान है और तबीयत में सख्ती है। दर हकीकत ये सख्ती होती अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। बता ये अपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए तो तफसीर थी वो हमारो भाई ना हो। जानते हो एक दिन कहने लगे यार एक बात चल तो सही देख तो ले। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी सैयद दीदार अली शाह से कहने लगे मैं और दीदार अली शाह दोनों निकले बरेली शरीफ के लिए। कहते हैं कि जब हम पहुंचे ना बरेली में, असर का वक्त था। आला हज़रत सरकार मस्जिद के अंदर नमाज असर अदा फरमा रहे थे, नमाज असर पढ़ा रहे थे। सैयद दीदार अली शाह कहते हैं कि नईमुद्दीन मुरादाबादी का वजू था, जल्दी से जाकर वो जमात में शरीक हो गए। जल्दी से जाकर जमात में शरीक हो गए और मेरा वजू नहीं था, तो मैंने सोचा पहले वजू कर ले। जैसे मैं पहुंचा तो देखा एक छोटा सा बच्चा है ना पानी लोटे में निकाल रहा है कुएं से। कहते मैंने समझा शायद अहमद रजा ने किसी बच्चे को रखा होगा, किसी बच्चे को रखा होगा। मैं गया जल्दी से लोटा उठाया तो उस बच्चे ने कहा बाबा बूढ़े हो गए और बगैर इजाजत किसी की भी चीज ले लेते हैं। सैयद दीदार अली कहने लगे यार अच्छा चल इजाजत दे दे, चल इजाजत दे दे। अब उस बच्चे ने क्या कहा जनाब आपको मसला भी नहीं पता, नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। सैयद दीदार अली कहते हैं ना मेरे दिल में रोब बैठने लगा, मेरे दिल में रोब बैठने लगा। अहमद रजा तेरे मदरसे के छोटे छोटे बच्चों के इल्म का ये हाल है, ये इतना मसला जानते। कहते फिर मैंने ना जब वो बच्चे ने वजू कर लिया तो मैंने वजू किया और मैं वजू करके जब चला तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की कुछ रकातें छुट्टी थी वो पूरी कर रहे थे। आला हज़रत से उनकी भी मुलाकात नहीं थी, आला हज़रत से उनकी मुलाकात नहीं हुई। आला हज़रत ने नमाज़ असर पढ़ाकर आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। सैयद दीदार अली शाह कहते ना मैं आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद मैं जैसे ही करीब पहुंचा इमाम अहमद रजा ने झुककर अदब के साथ ऐसा मुसाफा किया ना, मेरे हाथों का बोसा लिया, मेरे हाथों का बोसा लिया। सैयद समझकर अल्लाहु अकबर कहते हैं अहमद रजा वही शख्सियत है जो खुशबू से बता देता है कौन सैयद है। जब उन्होंने मुसाफा किया तो मैं मुतासिर ही बड़ा हो गया, मैं मुतासिर बड़ा हो गया। जानते हो कहते मैंने झुक कर ना हज़रत से अर्ज़ किया हुजूर तबीयत कैसी है? कहने लगे सैयद साहब तबीयत का क्या पूछना, जात का पठान हूँ, तबीयत बड़ी सख्त है। अल्लाहु अकबर। ये कौन था जो बता रहा था?
ہم ایسے نہیں آیت من آیات اللہ کہتے ہیں، ہم ایسے نہیں معجزۃ من معجزات رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے پگلا فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخشیشی پڑھ کے دکھلا دو۔ میں ایک بات کہوں بڑے چیلنج کے ساتھ، یادگاری اسلاف کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے، اگر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام ڈھنگ سے پڑھ لو نا، ہم اسے عالم کے ساتھ بگڑ دیتے ہیں۔ صرف نام آگے مت جو لکھا نام نا، صرف نام پڑھ کے بتا دو کہ نہیں انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ کے بندے وہ شخصیت جن پر اللہ نے خاص کرم کیا ہوا تھا، جانتے ہو علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات اعلیٰ حضرت کی تیسری جلد میں آپ فرماتے ہیں نا، امام اہل سنت کی آخری زمانے میں طبیعت بڑی ناساز رہی تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ حضرت سخت غذائیں نہ کھائیں، دودھ اور بسکٹ وغیرہ استعمال کرنے کی جو ہے نا صلاح دی۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس میں ایک لڑکا آیا، چھوٹا سا 10-12 سال کی عمر رہی ہوگی، آیا اور آنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا حضرت میری امی نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے بڑے مولانا صاحب کو دعوت دیا ہو۔ بڑے مولانا صاحب کو اعلیٰ سرکار نے کہا بیٹا ابو نے کیوں نہیں بھیجا؟ کہنے لگے حضور ابو کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، ابو نہیں ہے، ابو کا انتقال ہو گیا۔ آج کل کے پیروں کو دیکھ لیں، ہے نا، جہاں موٹے نذرانے ملے کود گئے، لیکن جہاں امام اہل سنت کو دیکھنا، اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھنا۔ امام اہل سنت فرماتے ٹھیک ہے بیٹا ہم ضرور آئیں گے، اگر تم اجازت دو تو نعیم الدین مراد آبادی کو ساتھ لے آؤ۔ لیکن حضور کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ لے آئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے بیٹا زور کے بعد آئیں گے، زور کی نماز ادا کی۔ وقت کا مجدد، وقت کا امام، وقت کا امام علامہ نعیم الدین مراد آبادی کے ہمراہ نکلے۔ جب بریلی جاؤ نا بہاری پور ڈھال ہے، پہلے وہاں جھوپڑیاں تھی، جھوپڑیاں اس بہاری پور ڈھال کے پاسی میں اس کی جھوپڑی کی۔ امام اہل سنت فاصلے کرے تھی، جب پہنچے نا تو اندر سے ٹوٹی پھوٹی چارپائی نکال کر لا کر بچھائی اور پھر کھانا لایا، اگربتی جلائی اور کہا حضور اسے فاتحہ کر دے، میری امی نے کہا میرے ابو کے نام۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت نے احسان ثواب فرمایا، احسان ثواب، اور اس کے بعد میں اس بچے نے کھانا حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو کی روٹی جو کہ ڈاکٹر منع کیا تھا، 1.5 روٹی کھا لی۔ سبحان اللہ۔ علامہ نے حضور ڈاکٹر نے منع کیا ہے رہنے دے، تو بات ایسی جانتے ہو تو بولو۔ اعلیٰ سرکار نے جواب کیا یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ اللہ اگر آج میں نہ کھاؤں گا اس یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کیا سمجھا؟ ادھر سے گزر ہوا نا علامہ جب الدین بہاری کا کہنے فرماتے جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت ہے اور علامہ نعیم الدین کی دعوت ہے۔ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مرشد ایسے ہیں جو ایک نمبر قصبی پیر ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کے طریقے پر عمل کرے گا، اور جو 2 نمبر ہوگا میں اس کی بات نہیں کرتا، 1 نمبر ہی کبھی اہل بیت کی گستاخی نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے؟ دیکھیں نا یار، امام اہل سنت وہ پالکی کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، حضور بدر ملت نے سوانح اعلیٰ حضرت کے اندر بھی اسے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت کو پرانے زمانے میں پالکی چلتی تھی، پرانے زمانے میں، ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کی کہیں دعوت کی نا تو اس میں ایک مزدور جو تھے وہ سید تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام اہل سنت کو جب لے کر گئے نا، جلدی بیان کرو وقت بڑا کم ہے، تو اعلیٰ سرکار نے ایک جگہ پر روک دیا، اترے، کہنے لگے بتاؤ تمہیں سید کون ہے، تم نے آل رسول کون ہے؟ سارے خاموش ہیں۔ فرماتے تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ، جس کے پاس سے بٹھاؤں گا نہیں، تمہیں تمہارے نانا جان کا واسطہ۔ آگے آئے حضور میں سید ہوں، بڑا غریب ہوں، آقا کوئی کام نہیں مل جاتا، اس لیے اعلیٰ سرکار فرماتے آپ بیٹھے سید صاحب پہلے مجھے معاف کرتے، پہلے مجھے معاف کرتے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، وقت کا مجدد 14ویں صدی ہجری کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مجدد، سب سے بڑا فقیہ 14ویں صدی ہجری کا۔ اللہ اکبر۔ ایک مزدور
حضور کے سامنے دو زانوں کھڑے ہیں، دو زانوں بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں مجھے معاف کر دے۔ شہزادے کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں نہ ایسے نہیں، آپ پالکی میں بیٹھے اور میں کندھے پر لے کر کے چلوں گا۔ واہ امام احمد رضا، سبحان اللہ، میں لے کر چلوں گا میں۔ تب تو معافی ہوگی۔ زمانہ دیکھ رہا تھا اعلیٰ حضرت اللہ اکبر عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کندھے پر سید صاحب کو بٹھا کر لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ حضور اگر آج نہیں بیٹھیں گے کل میدان محشر میں آپ کے نانا نے سوال کر لیا، احمد رضا خان تم نے میرے بیٹوں کے کندھوں پر سواری کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا سید صاحب قبلہ آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ یہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی آپ بیان کرتے ہیں نا، امام اہل سنت کا معمول تھا، دستور تھا کہ جب دارالفتہ کے اندر بیٹھتے دارالفتہ تو فتویٰ نویسی کرتے نا، اچانک کبھی کبھی لکھتے سب کو باہر کر دیتے، جتنے لوگ رہتے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی ہوں، حضور صدر الشریعہ ہوں، حضور علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، فرماتے ہیں اچانک ایسا ہوتا، چراغ بند کرتے، دروازہ بند کرتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھولتے، پھر ہم اندر آتے۔ ایک دن نا شاگردوں نے میٹنگ کر لی، شاگردوں نے کہا یار سرکار میں روز بھگا دیتے، یہ معاملہ کیا ہے؟ موبائل میں دیکھ لیا، معاملہ کیا ہے؟ چلو ایک دن جھانک کر کے دیکھیں۔ کہا یار پھر جھانکے گا کون؟ اگر پکڑے گئے تو امام اہل سنت بڑی سخت سزا دیں گے۔ کہنے لگے ایک کام کرو، یہ نعیم الدین مراد آبادی سید ہیں، انہیں آگے کر دو، یہ آگے آئیں گے، سید کا نام سنتے اعلیٰ حضرت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دن اعلیٰ حضرت سرکار فتویٰ نویسی فرما رہے تھے، لکھتے مغرب اور عصر اور مغرب کے درمیان کہا چلو باہر جاؤ، سارے باہر چلے گئے، سارے باہر، کڑی لگا لی، چراغ بجھا دیا۔ کہتے نا کہ پرانے زمانے کی جو دیواریں اور دروازے ہوتے تھے اس میں گیٹ ہوتا تھا، یوں جھانک کر کے دکھا۔ کہتے ہیں سب نے جھانک کر کے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام اہل سنت چارپائی کے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی نورانی شکل والے بزرگ آئے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، اعلیٰ حضرت قدموں کو دباتے چلے جا رہے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں لیکن بزرگ جو فرماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، اعلیٰ حضرت کے جملے ہم سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اچانک وہ بزرگ چلے گئے، دروازہ کھولا تو سامنے یہ سید صاحب آگے، امام علیہ سنت نے بولا چلو اندر آ جاؤ، سب سید صاحب کے پیچھے سید صاحب کو آگے کر دیا، حضور یہ تھے، یہ آگے تھے، یہ اعلیٰ سرکار بالکل خاموش۔ 10-6 تو اب علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے سوال کیا حضور وہ کون تھے؟ سبحان اللہ، وہ کون تھے؟ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، دائیں تھے مصطفیٰ بائیں غوث الورا، اور کہے کہ لکھے پیارے احمد رضا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے تم جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہو تو میرے پاس آتے ہو، میرے پاس، اور میں جب کسی مسئلے میں الجھوں تو کہاں جاؤں؟ کہا حضور بتائیں نا کون تھے؟ فرماتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، سبحان اللہ، وہ غوث العظم تھے یار۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا امام اہل سنت تو اس شخصیت کا نام ہے جس پر غوث و خواجہ کا کرم ہوا ہے۔ شعیب پوچھ رہے کیا بولے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت پر بڑا خاص کرم فرمایا ہوا تھا۔ اور سنیں، جو ایک نمبر سید ہوتا ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کی برائی نہیں کرتا، ایک نمبر۔ جانتے ہو جنہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں آداب سادات میں، کبھی فتاوی رضویہ پڑھنے کا موقع آئے نا تو پھر 29ویں جلد پڑھ کے دیکھ لینا کیا کیا تعریفیں کی ہیں۔ اور فرماتے ہیں سید واجب التعظیم ہے، واجب التعظیم ہے۔ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا حضرت جو نیک لوگ ہیں، جیسے جو نیک لوگ ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے ہیں، آقا جو نیک نہیں ہے ان کا کیا کریں؟ فرماتے قرآن عظیم کے اندر کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ آیتیں لیکن ہے وہ قرآن میں، ہے وہ پڑھ کے نماز میں ہو، پڑھ کے
صرف عمل ان پر نہیں ہے مگر ہے قرآن. جب قرآن چومتے ہو اسے بھی چومتے ہو, جب تلاوت کرتے ہو اس کی بھی کرتے ہو. فرماتے ہیں جو نیک ہیں ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان کی عزت کی جائے, اور جو نیک نہیں ہے خون رسول کی وجہ سے ان کی عزت کی جائے. خون رسول کی وجہ سے. امام اہل سنت مانا عرب نے تجھ کو ایک گانا گایا جب نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ, حامی سنت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام جو نابغہ روزگار ہے, بہت بڑی شخصیت. زمانے والوں نے سمجھا ہی نہیں, ان کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا. امام اہل سنت نے علم جبر پر 5 کتابیں لکھی ہیں. یہ جو اس زمانے میں لوگریسم پڑھاتے ہیں نا, امام اہل سنت نے آج کے 100 سال پہلے اس پر بھی کتابیں دے دی ہیں. یہ جن علوم کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, علم ہندسہ, علم حیات, علم ایجاد, ان سارے علوم پر امام اہل سنت نے کتابیں دی ہیں. سائنس پر بھی اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں, مگر یہ اور باتیں ہمارے لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے. بس ہم نے تو یہی بہت جانا تو بس وہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں نا, ہدایت بخشش, ان کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت. کسی کو شوق لگا ہاں چمک سے پاتے بھی ان کے ہیں, صبح تہبات کے بھی ان کے ہیں. یار یہ ہے, یہ تو تاریخ کی بات ہے میرے حبیب کی, اور جب بھی قلم اٹھایا ہے نا کسی اور کی تاریخ نہیں, مدینے والے کی تاریخ کی ہے. جب اعلیٰ حضرت سرکار مدینے گئے تھے نا, مدینہ شریف, کاش اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کے دیار کی زیارت نصیب فرمائے, اس پیارے پیارے روزے کی. اللہ اکبر. تو ایک شاعر تھے, نبی کے روزے کے سامنے نا 2 درخت کھجور کے لگے, 2 درخت. تو وہ شاعر جو تھے نا, انہوں نے کھجور کو دیکھا اور حجرہ رسول کو دیکھا, تو انہوں نے لکھا کہ پہے درخت حجرہ اعلیٰ کے سامنے, کہ پہے درخت حجرہ اعلیٰ کے سامنے, مجنوں کھڑے ہو خیمہ لیلا کے سامنے. پورا زمانہ واہ واہ کہہ رہا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے آہ, سب نے کہا واہ. امام احمد رضا نے فرمایا آہ, کہا, فرمایا کہاں لیلا کا خیمہ اور کہاں میرے رسول کا روزہ, کہاں میرے رسول کے دربار میں لگے ہوئے درخت, اور کہاں لیلا کے سامنے کی بات. تو وہ شاعر صاحب تھے نا, پھر ہاں نکتہ چینی کرنا آسان ہے مگر کہنا آسان نہیں. امام اہل سنت نے فرمایا جناب اس کو یوں پڑھیں کہ پہے درخت حجرہ اعلیٰ کے سامنے, کہ پہے درخت حجرہ اعلیٰ کے سامنے, قدسی کھڑے ہو عرش معلیٰ کے سامنے, قدسی کھڑے ہو عرش معلیٰ کے سامنے. یہ وہ امام اہل سنت ہیں. اللہ اکبر. جنہوں نے بارگاہ رسالت کا ادب کرتے ہوئے لکھا نا, حرم کی زمین اور حرم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور کرم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. جانتے ہو ادب سکھایا ہے, ادب. فرمایا محبوبان بارگاہ کی بے ادبی ذرا بھی کسی میں دیکھو تو, چاہے تمہارا باپ ہو, چاہے تمہارا بھائی ہو, چاہے تمہارا سب سے بڑا پیر ہو, اسے بھی چھوڑ دو. جو اللہ اس کے رسول اور اس کے محبوبین کی بارگاہ میں توہین کرے وہ دوستی کے لائق نہیں ہے. یہ درس دیا اعلیٰ حضرت نے. ہے یہ پیغام شہ احمد رضا, ہے یہ پیغام شہ احمد رضا. بارگاہ نبی کے رہو با وفا, بارگاہ نبی کے رہو با وفا. استغفر اللہ کما قول الخطایا وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.